وہ دنیش کمار نے کہا کہ بھائی آپ کے تو سود حرام اللہ نے کہا ہے. یہ تحقیق کر رہا تھا تو بیچ میں سے پتہ نہیں نون لیگ والے کے پی ٹی آئی کون تھے مجھے نہیں پتا وہ کون. نے کہا تم مسلمان ہو جا اینی گلا نہیں کرنا پہ. اور جو تم مسلمان تم سے بہتر تو میں ہوں. تم جھوٹے ہو سارے, میں جھوٹ نہیں بولتا. تم فراڈی ہو, میں فراڈیا نہیں ہوں. اس نے بولتی بند کر دی. بلاول بھٹو کو ووٹ دیتے ہو. میں کیا کہوں, وہ تو بچہ ساری زندگی باہر پڑا ہے, باہر رہا ہے, ابھی چھوٹا سا آ گیا یہاں اور آ کے بتا رہا ہے کہ تمہارے مسائل میں کیسے حل کروں. 18 سال کا بچہ ووٹر ہے نا. اب اپنے مان سے بتاؤ 18 سال کے بچے کو کیا پتا کہ ملک کیا ہوتے ہیں, لیڈر کس نے بننا ہے, کیوں ہونا ہے ملک. ابھی وہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے تو 4 لوگوں نے علیم خان کی پارٹی جوائن کر لی ہے. کس بنیاد پہ؟ خبر دیکھی میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی اعلیٰ بات. اس میں لکھا کہ جناب وسیم اکرم صاحب حج کرنے کے لیے گئے, واپس آئے تو اللہ نے ان کی زندگی بدل دی ہے ماشاءاللہ. اب وہ سعید انور کے ساتھ 4 مہینے کی جماعت میں نکل رہے ہیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب اور بھائی سعید انور صاحب اور فلانا صاحب فلانا اس میں تقریب میں موجود تھے. تو ابھی سعید آتے ہوئے میں نے فون کیا, میں کہا سعید تو کتنے ہیں؟ انڈیا میں کوئی لڑکا مسلمان ہو گیا ہے, بڑا بزنس مین, اس کا باپ بزنس مین ہے. تو اس کے سارے ہندوستان میں اس کا ایک شور مچا ہوا ہے. اس کی بیوی گرفتار کر لی ہے, اس کے باپ کو گرفتار کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں, بھائیوں, بزرگوں اور برخورداروں اور معزز مستورات, میں آپ کو قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم اس کائنات کا مالک اللہ ہے. اس میں یہ قسم کیوں کھا رہا ہوں, پتہ نہیں ہمیں کیوں یقین نہیں آ رہا اس بات کہ یہاں اللہ ہی کا ہے یہ سب کچھ, اور ہم بھی اللہ ہی کے ہیں, اور ان قریب ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ جو دعا پڑھتے ہیں نا جب کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں, اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. کیونکہ ہمیں بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو دین کے بارے میں کچھ دلچسپی رکھتے ہیں یا دین کو سمجھنے کی یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑے ہیں, ہمیشہ سے تھوڑے ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ تھا کچھ دیر پہلے تھا, ابھی بھی یہی پتہ لوگوں کو کہ بھی یہ جب کوئی مر جاتا ہے نا پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی نے مجھے کہا بھائی جہاں پیچھے بیٹھ جاؤ, جہاں آئے پیچھے بیٹھ جاؤ. بھائی بیٹھ جاؤ, جہاں جگہ ملتی ہے آگے نہ پھلاں کے آگے نہ آیا کرو. کوئی آدمی نے مجھے کہا کہ جی وہ فلاں آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا نہیں مریا نہیں ہلے مریا نہیں, ہلے ٹھیک ہے, وہ زندہ ہے. میں کہا نہیں مرے نہیں. تو یہ تو کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے, ذرا سے بھی تکلیف پہنچ جائے تو اس پہ جو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو قیامت تک اجر ملتا رہے گا. موت تک نہیں, قیامت تک, جب تک اس بات کا تذکرہ ہوتا رہے گا اس کو اجر ملتا ہے. جب بھی کوئی کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو بھی اجر مل جائے گا. ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے لوٹ کے, اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ اللہ مجبور ہے کہ بھئی اب کیا کریں حالات ایسے ہو گئے ہیں تو اللہ پاک بھی مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے بس چلو ایسے قبول کر لو. جس طرح ہم لوگ اپنے ملازموں کو قبول کر لیتے ہیں. ایک آدمی ہمارے دوست ہیں, ان کو میں نے ان کے کوئی ڈرائیور تھے تو وہ ڈرائیور کو کچھ چیز دے کے بھیجا کہ کسی کے گھر دے کے آؤ. تو وہ پتہ نہیں کس کے گھر دے آیا, بھیجا کہیں تھا دے کسی اور کو آ گیا. تو جس کو دے کے آیا تھا اس نے تھینک یو آپ نے مجھے اتنے زبردست فروٹ بھیجا ہے. انہوں نے کہا تنوں کی نہیں بھیجے.
تو وہ بھی شرمندہ ہے جو کہ چپ کر کے انہوں نے پتہ لگ نہ جائے کہ میں نے تو بھیجا نہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ میں نے بھیجا تھا آپ کو, پہنچ گیا بس ٹھیک ہے اوکے. اور ڈرائیور نے کہا تیرا بیڑا تیرا کیوں دے ہیں. تو میں نے ان سے کہا میں کہ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس سے جس کی تنخواہ 40-50 ہزار روپے ہے تو ایسی غلطی کرے گا بیچارہ, اس کی اتنی سمجھ ہے. اس نے کہا نہیں بھائی 40-50 ہزار کی نہیں, میرے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں جن کی 40-50 لاکھ سیلری ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں. 40-50 میرے پاس 40-50 لاکھ والے بھی ہیں, ان کی بھی غلطیاں یہی ہیں بس. اسی طرح کی وہ بھی فضولیات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں. غلطی انسان غلطی کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی اب حالات خراب ہو گئے تھے جناب, اب لوگ ایسے نہیں رہے تھے, مسئلہ ہو گیا تھا تو آپ یہی قبول کریں جیسا کر رہے ہیں. جو نماز کوئی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, چلو جھوٹ تو نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں یار نماز تو نہیں پڑھ رہا, چلو اے تو نہیں کرتا, چلو وہ نہیں کرتا, چلو اے نہیں کرتا. اللہ کے ہاں یہ وہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا. اللہ کا قانون وہی ہے, وہی قانون ہے. یہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. اللہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ جی کمپرومائز تو مجبور لوگ کرتے ہیں کہ جی اب کیا کریں, اویلیبلٹی میں کیا کروں, مجھے زندگی گزارنی ہے اس طرح. اللہ کو تو نہیں گزارنی زندگی اس طرح کہ اللہ کمپرومائز کر لے کہ ٹھیک ہے چلو اب مسلمان ایسے ہی ہو گئے تو کیا کر سکتے ہیں. ایسا تو اللہ کو تو کوئی پرابلم نہیں. اللہ کے قانون میرے دوستو وہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے, جو ان کے زمانے میں تھے. وہی رولز اینڈ ریگولیشن ہے, یاد رکھنا. اس میں کوئی کمی نہیں ہو گئی کہ اب بدل گئے ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ ہی ہے. اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. یاد رکھنا, میرے سوا تمہارے کوئی کام نہیں کر سکتا, کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا, کوئی تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا, کوئی تمہاری زندگی بنا نہیں سکتا. میں ہی ہوں. میں جس کی زندگی چاہتا ہوں بناتا ہوں, بگاڑتا ہوں. تم چاہے جو مرضی سوچتے رہو کہ یار کئی دفعہ بندوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار یہ بندہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چکر ہے, سارے برے کام یہ کر رہا ہے اور زندگی اس کی بہترین گزر رہی ہے, کیا چکر ہے. پیسے بھی آئی جا رہے ہیں, حالات بھی بہترین ہیں, اولاد بھی فرما بردار, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اور وہ 100% فراڈ گیا. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم نے اللہ کیسے دیکھے, اللہ کیوں کر رہے ہیں. کل قیامت میں اللہ کہہ رہے ہیں میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا, جس کو چاہوں گا پکڑ لوں گا. کیا کہہ سکتے ہو. کوئی اللہ کو کوئی احتجاج کر لے گا, احتجاج کا جی میرا پہلے احتجاج ریکارڈ کریں جناب, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کو چاہتے ہیں روزی بڑھائی جاتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹے ہی دے جاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دی جاتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے. ہم ہیں یہ, ہمیں اللہ ہے, وہ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ کیا کر رہے ہیں. ہاں اللہ ظالم نہیں ہے, ظالم نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ جو جس سے کر رہا ہے وہ اس کا کیا پیچھے اس کی لاجک کیا ہے, ہم نہیں جانتے. کیونکہ اللہ کے بارے میں دیکھو, اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں نا غور کیا کرو. اللہ کون ہے, اللہ کے بارے میں غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, دیر یہ بن جاؤ گے, اسلام چھوڑ جاؤ گے. اللہ کے بارے اگر اللہ کے بارے میں غور کیا تو ختم. منع کر, حضور نے منع کیا ایسا نہ کرنا. ہاں اللہ کی مخلوقات پہ غور کرو, اللہ کی قدرت پہ غور کرو, کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, کیسا بناتا ہے. اب اللہ کیا ہے. اب ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, کچھ لوگوں کے دل میں وسوسے آتے ہیں نا, کچھ وسوسے آتے ہیں, یار یہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے, اللہ کو کس نے پیدا کیا, کس نے کیا. اب یہ وہ وسوسہ ہے, اس پہ اگر آپ غور کرنا شروع کریں گے, غور فرمانا شروع کریں گے تو کفر پہ پہنچ جائیں گے.
یہ آپ کے سافٹ ویئر میں ہے ہی نہیں اس کا جواب. سافٹ ویئر بھی نہیں رکھا ہی نہیں. تو جب ہے نہیں، ایک چیز ہے نہیں، اب میرا کوئی 1000 روپے کا نوٹ یہاں گر جائے تو اب باہر جا کے نیچے وہ جو گیٹ ہے وہاں ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائے گا؟ وہ وہاں ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب تمہارے سافٹ ویئر میں رکھا ہی نہیں ہے، اور تمہیں کبھی تم نے یہ نہ پوچھا کرو. بس تقدیر کے بارے میں حضور نے منع فرمایا کہ تقدیر کا سوال مت کرو، وہ تم نہیں جانتے اس کو، اور تم جان سکتے بھی نہیں. یہ یاد رکھو، کیونکہ وہ تمہارے سافٹ ویئر میں نہیں ہے. یہ سمجھ لو بات کہ تمہارے اس میں ہے ہی نہیں، تو کیسے اس کو ڈھونڈ لو؟ نہیں. اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اپنی قدرت سے، اور اللہ اپنی قدرت سے کرنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لامحدود خزانے، لامحدود. جتنی چیزیں انسان استعمال کر لے گا نا قیامت تک، جتنی چیزیں استعمال کر لے گا، جتنی نعمتیں استعمال کر لے گا، جب قیامت آ جائے گی تو قیامت میں جتنے خزانے اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں نا زمین میں، 4-5% استعمال ہوئے ہوں گے، باقی 96-7% استعمال ہی نہیں ہوئے، پڑے ہیں ادھر ہی. اتنے خزانے ہیں اللہ کے. ہم تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ پاگل ہوئے ہوئے، اتنے پیسے، اتنے $1 بلین، اتنے $1 کیا ہے اللہ کے لیے؟ کیا ہے $1 بلین کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہے بس، اور کچھ نہیں. ہاں اللہ نے قانون بنائے ہیں تمہیں کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. تمہیں ایک زندگی دی ہے، پاکیزہ زندگی، ایک اسلام والی زندگی دی ہے. اسلام ایک بڑی پاکیزہ زندگی، لیکن دس از انفارچونیٹلی ہے ہی نہیں مارکیٹ میں. زندگی نہیں، وہ زندگی ہے ہی نہیں. میں حیران ہو گیا. مجھے ابھی اس نے کہا کہ وہ کوئی انڈیا میں کوئی لڑکا مسلمان ہو گیا، آلوش، کسی کو پتا؟ انڈیا میں ایک لڑکا مسلمان ہوا ہے، آلوش کمار یا کچھ طرح کوئی نام ہے اس کا. بڑا بزنس مین، اس کا باپ بزنس مین ہے. تو اس کے سارے ہندوستان میں اس کا ایک شور مچا ہوا ہے. اس کی بیوی گرفتار کر لی ہے، اس کے باپ کو گرفتار کر لیا، پتہ نہیں کس کس کو گرفتار کر لیا کہ جی آپ لوگوں نے اس کو پریشرائز کر کے مسلمان کیا ہے. تو اس نے میں نے تو مجھے کسی نے پریشرائز نہیں کیا، میں خود مسلمان ہوا ہوں. میں 2008 سے اسلام کو ریسرچ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا. تو اب میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ نہیں یہی حق دین ہے، میں مسلمان ہو گیا. اور وہ مسلمان ہو گئے. اب کوئی ہندو مسلمان ہو جائے وہاں ہندوستان میں تو ظاہر ہے ان پہ ایک پریشر تو آتا ہے نا کہ یہ مسلمان ہو گیا، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ملے گی، اور لوگ بھی اسلام پڑھنا شروع کر دیں گے. اب لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ کس بات پہ مسلمان ہوا ہے، وہ کس بات پہ مسلمان ہوا. میں اس سے دل کے سے پوچھوں بیٹا تم کس بات پہ مسلمان ہو گئے؟ کیا دیکھ کے مسلمانوں کو؟ مجھے ہم میں سے کوئی ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہو جائے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اسلام تو ایک زندگی تھی، وہ تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہے نہیں. یہ کیسے مسلمان؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے قدرت والا، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے نبی جی، جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جس کو ہم چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے، جس کو چاہیں گے ہدایت عطا فرمائیں گے، جس کا چاہیں گے دل پھیر دیں گے، اور جہاں مرضی چاہیں گے رکھ کے پھیر دیں گے، جس جگہ پہ چاہیں گے اس وہاں دل پھیر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو پورے فرعونیوں کے دربار میں رکھ کے اللہ نے مسلمانوں کے کام کرا کے دکھا دیا کہ نہیں دکھا دیا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہیں، جس کو چاہیں، جس جگہ پہ رکھ کے چاہیں ہدایت دے دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہی وہ بات ہے جو اس لڑکے کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اور مجھے یقین کرو وہ واقعہ یاد آ گیا جب لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا دین پھیلانا شروع کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب نیا دین کی بات ہوئی تھی تو بڑا زبردست ایک مسئلہ بن گیا تھا. گھر گھر میں لڑائی ہو گئی.
گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں بیوی خامد سے لڑ گئی، باپ بیٹے سے لڑ گیا، کیونکہ ایک مسلمان ہو گیا، 3 نہیں ہوا، ایک عجیب پینک پھیل گئی. تو لوگوں نے مشورہ کیا، وہاں کے مکہ کے جو کفار سے مشورہ کیا، اس نے کہا یار میٹنگ کریں، ٹیبل ٹاک کریں اس سے بیٹھ کے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آپ سے ہم نے میٹنگ کرنی ہے. آپ نے کہا ضرور کرو. اب میٹنگ بلا لی، میٹنگ کال ہو گئی، حضور بیٹھے ہیں اور باقی سارے یہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی یہ لوگ بیٹھے. تو انہوں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں یہ بتائیں. اگر آپ تو بادشاہ بننا چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت میں بادشاہ بننا، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم سارا مال اکٹھا کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. اگر آپ عورتیں چاہتے ہیں تو سب سے خوبصورت عورتیں آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں. چاہتے کیا ہیں یہ تو بتائیں. جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، بتائیں کیا چاہتے ہیں. تو اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ سارا کچھ کام جو تم کہہ رہے ہو میں بادشاہ بن جاؤں، عورتیں بھی مل جائیں، مال بھی مل جائے، چیزیں یہ کر کے میں یہ دین چھوڑ دوں، یہ دین کی محنت چھوڑ دوں، تو یہ سن لو غور سے، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سارا کائنات سب کچھ رکھ دو، دونوں ہاتھوں پہ سب کچھ رکھ دو، لیکن میں اپنا یہ کام نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے نبی کی مثال تھی، یہ قیامت تک چلنی ہے. اس بچے نے بھی وہی کہا جو ہندو ہے، لڑکا مسلمان ہوا، اس نے کہا تم کہتے ہو دولت، میرے باپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے، میں نے ساری چھوڑی، ساری چھوڑ، چلو مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے، سارے پیسے آپ لوگ لے لو، لیکن مجھے اللہ نے جو روشنی دکھا دی ہے میں یہ نہیں چھوڑوں گا، جو کر سکتے ہو کر لو. یہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، ورنہ ہوئے ہوئے دل کسی وقت اتنا دکھ جاتا ہے نا، خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں. دنیش کمار ایک MNA ہے پاکستان میں، اقلیت کا MNA، میرا دوست ہے، بڑا اچھا، بڑا زبردست آدمی، زبردست. ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے نا، کاش ہم مسلمان ہوتے، وہ بھی مسلمان ہو جاتا یقین تو. اتنا زبردست آدمی، اتنا زبردست. اس نے ابھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی ہے، پتہ نہیں کسی نے سنی کہ نہیں. اس نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی ہیں، آیتیں پڑھ کے اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسلمان ہو تو تمہارے قرآن میں تو تمہارا مالک کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ سود اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، تو تمہارا بجٹ تو دیکھو اپنا، جو بجٹ تم نے بنایا ہے وہ بجٹ تو ملاحظہ کرو کیا ہے. میں نے یہ ٹیلی فون آج اس لیے پاس رکھا ہے کہ مجھے وہ زبانی تو یاد نہیں تھا. ہمارے بجٹ میں سود کی جو ادائیگی ہے بجٹ کی وہ ہے 8,054 ارب روپیہ. ہاں جی 45% آف دا بجٹ سود ادا ہوگا، اصل نہیں سود. 8,000. اور قومی ترقیاتی کاموں کے لیے 3,600، فوج کے لیے 3,000، سول انتظامیہ کے لیے 1,000، PSDP کے لیے 1,000، بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے 838 ارب روپیہ. $3 بلین بنتے ہیں، $3 بلین. اب یہ 800 باقی سارے نیچے ٹرانسپورٹ، مواصلات، توانائی، نیچے اعلیٰ تعلیم کے لیے 46 ارب روپیہ. تعلیم کے لیے ملک کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے 46 ارب روپے، اور بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے 838 ارب روپے. کل میں بلاول صاحب کی تقریر سن رہا تھا جو فرما رہے تھے، اس میں وہ کہہ رہے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پہ پیسوں کو تو بڑھانا چاہیے، اس سے ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ لیڈر ہیں ہمارے، اپنے سر میں جوتے مارو پکڑ کے، میرے سر بھی مارو، اپنے بھی مارو. بلاول ہے لیڈر اس ملک کا. وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم نہ دلاؤ لوگوں کو فقیر بناؤ. یہ جو 846 56 روپے جو دینے ہیں کہ لوگوں کو فقیر بنا رہے ہو.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پیسے مانگنے آتا تھا تو آپ اس کو اوزار لے کے دیتے تھے کہ جب مزدور کام کر، اس سے کام پہ لگاؤ لوگوں کو، تم فقیر بنا رہے ہو. جو لوگ تعلیم کے لیے 46 اور بھیک کے لیے 850 $3 بلین $1 بلین لینے کے لیے ہم IMF کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بجلی اتنی بڑھاؤ، یہ کرا دو، وہ کرا دو. ساری قوم ان کی مقروض ہے، محتاج ہے ان کے حکم کی $1 بلین کے لیے. آپ $3 بلین لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. کیا حکومتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہارا ویژن ہے؟ کیا ان کو پوچھو جن لوگ جو ووٹ دیتے ہیں ان کو کس بناتے ہیں ووٹ؟ کیا ہے وہ؟ بلاول بھٹو کو ووٹ دیتے ہو؟ اب میں کیا کہوں؟ وہ تو بچہ ساری زندگی باہر پڑا ہے، باہر رہا ہے، ابھی چھوٹا سا آ گیا یہاں اور آ کے بتا رہا ہے کہ تمہارے مسائل میں کیسے حل کروں. گلگت بلتستان میں ابھی گیا، میں وہاں سکردو گیا، پچھلے جمعے نہیں آیا، سکردو بچوں کو لے کے گیا ہوا تھا. بچوں نے کہا ہمیں جانا ہے سکردو، آپ بھی چلیں. میں دو دن کے لیے میں بھی چلے جاتا ہوں. تو وہاں میں نے لوگوں سے پوچھا، میں کہا یار آپ یہ یہاں سے پیپلز پارٹی جیت گئی، آپ لوگ کیوں ووٹ دیتے ہو پیپلز پارٹی کو؟ انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب نے ہمارا ٹیکس معاف کرایا تھا، بس ہمارے دادا پردادا سارے کہہ گئے میں ان کو ووٹ دینا، بس ہمارا پتہ ہی کچھ نہیں کس کو ووٹ دینا ہے. کوئی کہتا ہے جی میری نالیاں بنا دی تھی انہوں نے تو میں اس لیے نالیاں بنائی، اس کو ووٹ دینا ہے. اب جن کا ویژن اس قوم کا یہ ہے کہ نالیاں بنانے پہ ووٹ دینا ہے، ٹیکس معاف کرنے پہ ووٹ دینا ہے، یہ اس قوم کو تو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں ہے. اس کو حق ہے؟ 18 سال کا بچہ ووٹر ہے نا. اب اپنے مان سے بتاؤ 18 سال کے بچے کو کیا پتا کہ ملک کیا ہوتے ہیں، لیڈر کس نے بننا ہے، کیوں ہونا ہے، ملک کا ترقی کیا، اس کو سینس سے بتاؤ. اس کو تو اپنا نہیں پتا، اس کا ووٹ ہے. ایسے جمہوری نظام پہ لعنت. یہ جمہوریت ہے، کیا یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ اس کو تو سینس ہی نہیں ہے کہ ووٹ دینا کس کو ہے، کیا کرنا ہے، ووٹ ہوتا کیا ہے. اس کو 18 سال کے بچے کو ووٹ رہے. او بابا ووٹ کے لیے تو چند عقل مند لوگ ہونا چاہیے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ صرف یہ آدمی ووٹ دے سکتا ہے، یہ تو ووٹ ہی نہیں دے سکتا. اب سارا سندھ بھرا پڑا ہے بیچارے ایسے لوگوں سے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کا، زندگی کا. وہ دے دیتے ہیں ووٹ زرداری صاحب کو، ووٹ لے لو جناب زرداری صاحب صدر بن کے بیٹھے. اور بھی جو بھی ہے، میں میرا مقصد یہ کہنے کا نہیں، میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو دیکھو تو صحیح. اور خدا کے لیے یہ نظام کون بدلے گا اس نظام کو؟ 18 سال کے لڑکے کو تم ووٹ کا کہہ رہے ہو، مجھے 18 سال کے لڑکے کو سامنے لاؤ صحیح، میرے سے 2 سوال کروں. میں روز دیکھتے نہیں، آپ نہیں دیکھتے؟ وہ زمانہ اور تھا جب 18 سال کے لڑکے بچے بھی، میں 18 سال کا تھا، میں نے پریکٹیکل زندگی شروع کر دی تھی. ابھی بچے 25 سال کے ہیں، وہ چوسنیاں پی رہے ہیں، ماں باپ کے خرچوں پہ ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اپنے کمانا ہوتا ہے. وہ باپ کو کہہ رہے ہوتے کڈو جی پیسے. شادیاں ہو گئیں، شادی میں پیسے باپ دے رہا ہے، وہ نہیں کما رہے. جو ابھی تک روپیہ کما نہیں سکتا، اس کو ووٹ کا حق ہے. اور نظام کو کون بدلے گا بھائیو؟ کسی حکومت میں نون لیگ ہو، جیم لیگ ہو، کاف لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، کسی حکومت میں آپ نے کبھی سنا کہ انسانی اصلاحات بھی کرنی ہے؟ کیونکہ کسی کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا مسئلہ تو ووٹ لینے ہیں، ہم نے ووٹ لینے ہیں. ووٹ لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ 800، وہ کہہ رہے ہیں اور بڑھاؤ اس کو بے نظیر انکم کوڈ کو، تاکہ اور لوگوں کو فقیر بناؤ، کیونکہ ہمیں ووٹ دیں، جو کہ پیسے دیں گے ووٹ دیں گے. یہ میں جب یہ الیکشن ہو رہے تھے نا، یہ ابھی جو الیکشن ہوئے، کب ہوئے تھے الیکشن؟ 24 میں الیکشن ہوئے تو میں بینک سے پیسے نکالنے کے لیے گیا یہاں، تو میں دیکھا بڑی لمبی ایک لائن لگی ہوئی باہر عورتیں. میں نے ایک عورت سے پوچھا، میں کہا بی بی، بوڑھی سی عورت سے، میں کہا بی بی آپ کیا کر رہے، کس لائن میں لگی؟ اس نے چیک دکھایا، اس نے کہا جی ہمیں 5-5 ہزار روپیہ دے رہے ہیں علیم خان دامت برکاتہ ہو.
5,000 روپے دے رہے تھے علیم خان صاحب لوگوں وہ لینے لگی ہوئی تھی کہ 5,000 روپے دے رہے ہیں، الیکشن آ رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے، یہ ووٹ دیں، میں خود دیکھا ہی، میں کہا شاباش، بالکل ٹھیک۔ ابھی وہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ہے تو 4 لوگوں نے علیم خان کی پارٹی جوائن کر لی ہے، کس بنیاد پہ؟ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح دنیش کمار، جس نے وہ لڑکے نے، اس بچے نے اسلام قبول کر لیا، کس کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہو؟ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بننی ہے وہاں، اس میں شامل ہو گئے، سمجھ آتی ہے بات۔ نون لیگ کی حکومت سارے ہے تو اس میں شامل ہو گئے، سمجھ آتی ہے۔ اس میں استحکام میں کیسے جمع، یہ کیا ہے؟ اس میں کیوں شامل ہو گئے ہو؟ وہ دنیش کمار نے کہا کہ بھائی آپ کے تو سود حرام اللہ نے کہا ہے، تو یہ سود اتنا ادا کر رہے ہو، اللہ سے جنگ کر رہے ہو، کب ٹھیک ہوگے تم؟ یہ تقریر کر رہا تھا تو بیچ میں سے پتہ نہیں نون لیگ والے کے پی ٹی آئی کون تھے مجھے نہیں پتا، وہ نے کہا تم مسلمان ہو جا، اینی گلا جو کرنا پہ، یعنی اس کو جواب یہ دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ آفرین، دنیش بہت سمجھدار آدمی، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا بھائی جان پہلے آپ تو مسلمان ہو جائیں، آپ مسلمان ہو جائیں، میں بھی ہو جاؤں گا، خدا کی قسم، آپ تو ہو جائیں، اور جو تم مسلمان، تم سے بہتر تو میں ہوں، تم جھوٹے سارے، میں جھوٹ نہیں بولتا، تم فراڈی ہو، میں فراڈیا نہیں ہوں۔ اس نے بولتی بند کر دی ان کی۔ انہوں نے کہا میں مسلمان ہو جاتا اگر تم مسلمان ہوتے تو، کاش تم مسلمان ہوتے، یعنی بجائے اس کے بھئی کون بنائے گا، ترقیاتی پروگرام ہے، بے نظیر پروگرام ہے، ان لوگوں سے سود پہ یعنی پیسے لے کے آپ ترقیاتی پروگرام کر رہے ہو؟ یہ کون سا ترقیاتی پروگرام؟ صرف اس لیے کہ ووٹ لینا ہے آپ نے؟ پتھر باندھو پیٹ پہ، خدا کی قسم، سود اتارو اپنا، سود پہ پیسے چھپ بند کرو، سود کو لینا، ہم بھوکے مریں گے، سود پہ کام نہیں کریں گے، سود نہیں لیں گے ہم۔ تمہیں کس نے کہا تم ترقیاتی کام بناؤ، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں؟ نہ کرو بھائی تم، یہ تمہیں کون کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ؟ تم اللہ سے جنگ کر کے لوگوں کے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ حالات کا بننا بگڑنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اللہ سے جنگ کر کے حالات بنانا چاہتے ہو لوگوں کے، ذوقی زندگی ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اور جا کے کہیں کو عقل کرو خدا کے بندو۔ آتی سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ سے جنگ کر کے آپ لوگوں کے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ تو کو چھوڑو، میں کروں گا حالات ٹھیک تمہارے۔ یہ رابن ہوڈ بنے ہوئے ہیں کہ جناب ہم لوگوں غریب امیروں کا مال لوٹ کے غریبوں کو دیں گے، ہا ہا ہا۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، اور جھوٹ پہ جھوٹ، سوشل میڈیا دیکھ کے پاگل ہوئی ساری قوم، جھوٹ۔ پیچھے میں پروگرام دیکھ رہا تھا، روز خبر دیکھی میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار یہ تو بڑی اعلیٰ بات۔ اس میں لکھا کہ جناب وسیم اکرم صاحب حج کرنے کے لیے گئے، واپس آئے تو اللہ نے کی زندگی بدل دی ہے ماشاءاللہ، اب وہ سعید انور کے ساتھ 4 مہینے کی جماعت میں نکل رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنا شعیب ملک کا بیان کہ جی سب مجھے سعید انور صاحب کب سے کہہ رہے تھے میں 4 مہینے کے لیے نکلوں، اب موقع ہے، میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بڑی زبردست بات ہے۔ میں نے سعید انور کو فون کیا، میں کہا مبارک ہو آپ ماشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت میں۔ انہوں نے کہا کیڑی؟ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی شکر کریں آپ خدا کا، آپ اس وقت 25 سال پہلے وسیم اکرم کے گھر جایا کرتے تھے، آپ میرے ساتھ جاتے تھے، میں وسیم اکرم کے پاس جاتا تھا گشت کرنے کے لیے، وسیم سے بات کرنے کے لیے، گھنٹوں بیٹھ کے وسیم سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا شکر کرو انہیں حج کر لیا، تسی گلاں کردے پے، اللہ پاک ان کو حج قبول کرے بس۔ انہوں نے کہا میں نہیں، وہ سب جھوٹ، تو میرے نہ کسی کی بات ہوئی ہے نہ مجھے پتا کوئی۔ اب نئی خبر چل رہی ہے کہ جی اس نے 5 کنال کا جو پلاٹ تھا وہ مسجد بنا دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ہوٹل بنانا تھا لیکن اب میری زندگی بدل گئی ہے، مجھے نور نظر آ گیا ہے۔
میں نے اب بنانا. اور مولانا طارق جمیل صاحب اور بھائی سعید انور صاحب اور فلانا صاحب فلانا اس میں تقریب میں موجود تھے. تو ابھی سعید آتے ہوئے میں نے فون کیا, میں کہا سعید تو کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں تو اسلام آباد ہوں پچھلے 15 دن سے. میں تو ادھر ہی ہوں کئی دنوں. میں تو کل تو خبر ہے مولانا طارق جمیل صاحب بھی ادھر ہی ہیں. نہ وہ گئے کوئی نہ کوئی. ابھی وسیم کو میں نے فون کیا, میسیج کیا کہ وسیم یہ خبر صحیح ہے؟ تو وہ کہیں بیٹھا, وہ تو بیچارہ آسٹریلیا میں ہے کہیں, اسے پتہ ہی نہیں, اس کا جواب بھی آیا نہیں. جھوٹ پہ جھوٹ, پتہ نہیں کیا ملتا ہے یہ صرف اپنے ویوز بنانے کے لیے بس لکھی جا رہی ہے جھوٹ. خدا کے لیے سوشل میڈیا کی باتوں پہ یقین نہ کیا کرو, نہ کوئی دینی بات سوشل میڈیا سے پوچھا کرو. جو بول ہی جھوٹ رہا ہے اس سے دین پوچھ رہے ہو, اس کے دین کے سوال پوچھ رہے ہو. مر جانا ہے میرے دوستو, ان قریب موت آنے والی ہے, ان قریب. یہ کوئی تماشا نہیں ہو رہا, ان قریب سامنے رکھ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. چھوٹی چھوٹی نیکی بھی چھوٹا چھوٹا گناہ بھی سامنے رکھ دیا جائے گا. لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ تو وہ نیچے پتہ نہیں کون لوگ ہیں, میرے بیان سن بھی رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, نیچے لکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تسی کہڑے مولوی ہو, آپ کوئی عالم ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں, مجھے تو تب یہ کہو جب میں کہہ رہا میں عالم ہوں. میں تو ایک موٹیویشنل بات کرتا ہوں کہ یار خدا کے لیے میں کہاں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں کوئی مفتی ہوں یا عالم ہوں. میں کو کہتا ہوں میں نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یار کیا میں مسلمان نہیں, مجھے حق نہیں یہ بات آپ کو بتانے کا. میری بات سے نقصان ہوتا ہے آپ کو کیا خیال؟ ہزاروں نیچے ہوتے ہیں ویوز, بیچ میں کسی کا ایسا ہوگا کہ تسی کہڑا مولوی ہو, نہیں ساری غلطی پانی پہ. یعنی مولوی کے علاوہ کوئی اللہ کی بات کر ہی نہیں سکتا. یعنی جو وہ ایک لڑکی بیان کر رہی تھی, اس کے نیچے دیکھنے والے بہت تھے, جو کہہ رہی تھی میں ڈانس کرتی ہوں تو میں حلال کر کے کھاتی ہوں, میں 50 روپے والے کے سامنے جا کے بھی ڈانس کرتی ہوں, 1000 روپے والے کے, اس کو دیکھنے والے بہت تھے, اور بڑا نیچے. اوے میرے اللہ کہاں پہنچ گئے ہم, کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اب پوچھا جائے گا, خدا کی قسم پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو بتاؤ. موت آتے ہی بات کھل جائے گی سامنے ایک دم, بس آنکھ بند ہونے تک کی دیر ہے. آنکھ بند ہوتے ہی آگے کھل جائے گا ایک دم, سسٹم ہی اور چل جائے گا اندر آگے. وہی یہ کیوں ہے, یہ کیا ہوا, یہ کون لوگ آ گئے, وہ کدھر گئے. ایک دم جس طرح اگلا جہان اوجل ہے, یہ نظام سامنے ہے, یہ ایک دم بند ہو جائے گا, اگلا کھل جائے گا. اور پوچھا جائے گا, کھڑے ہو جائے, اسٹینڈ اپ, بتائیں من ربک, بتا پالنے والا کون تھا, بتا ما دینک, کس کے طریقے میں زندگی گزار کے آیا ہے, بتاؤ. سنی سنائی باتوں کو آگے چلاتے تھے. تم نے سنا نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اتنا ہی کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور سنی سنائی کو بات کو بغیر تحقیق آگے چلانا شروع کر دے. اتنا ہی کافی جھوٹا ہونے کے لیے. بتاؤ ان قریب یہ سوال ہونے والا. ہو سکتا کسی کا آج شام کو ہی ہو جائے, کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے پروگرام, یہ کسی وقت بھی جانے والے ہیں. میں مولوی ہوں یا نہیں ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کھائیں, ہم سب مل کے اپنے اوپر رحم کھائیں. ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے, اللہ کے سامنے احتجاج نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اللہ نہ ظالم ہے نہ اللہ جج ہے کوئی سپریم کورٹ کا کہ جس نے بدل جانا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ اللہ ہے, اللہ جس کی باتیں نہ بدلتی ہیں, اس کا نہ قانون بدلتا ہے, نہ وہ ظالم ہے نہ وہ جابر ہے, نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے. پورا تمہیں بدلہ دے دیا جائے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سب کچھ سامنے رکھا جائے. عدل کا حکم دیتا ہے, جو عدل کا حکم دے رہا ہے وہ عدل کرے گا, یاد رکھنا.
تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، خدا کے لیے میری بات کو، تھوڑی بات کو زیادہ سمجھو. ہم مرنے والے ہیں، چلے جائیں گے. اپنے اوپر رحم کریں. کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایم ہی لگتا ہے حالات یوں ہو گئے، یوں کرتے اس نے یوں کر دیا، اور کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی. یہ چند دن کی بات ہے. یہ حکومتیں، یہ بادشاہیاں، یہ چند دن کی بات ہے، کچھ بھی نہیں. بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ. اللہ مجھے بھی بچا لے، آپ کو بھی بچا لے. باخر دعویٰ